أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم آمنت بالله صدق الله العظيم فاعلم پس آپ جان لیں انہو لا الہ کہ نہیں کوئی معبود الا اللہ بجز اللہ کے واستغفر اور دعا مانگا کریں لذنبک اللہ آپ کو گناہ سے محفوظ رکھے وللمؤمنین نیز مغفرت طلب کریں مومن مردوں والمؤمنات اور مومن عورتوں کے لیے واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے متقلبکم تمہارے چلنے پھرنے ومثواکم اور آرام کرنے کی جگہوں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اور اہل ایمان کہتے ہیں لولا نزلت سورہ کیوں نہ اتری کوئی نئی سورت یعنی جہاد کے بارے فَإِذَا أُنزِلَتْ پس جب اتاری جاتی ہے سورہ کوئی واضح صورت محکمہ کوئی واضح صورت وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالِ اور اس میں جہاد کا ذکر ہوتا ہے رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہوتا ہے یعنی مرض ہوتا ہے ینظرون وہ تکتے ہیں الیک آپ کی طرف نظر المغشی علیہ من الموت جیسے تکتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو فاولی لہم پس ان کے لیے بہتر یہ تھا طاعت کہ اطاعت کرتے وقول معروف اور اچھی بات کہتے فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرِ پھر جب حکم ناطق ہو چکا فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهِ اگر وہ سچے رہتے اللہ تعالیٰ سے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ یہ ان کے لیے بہتر ہوتے ذات نبی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 26واں پارہ سورہ محمد کی آیت نمبر 19 تا 21 تک کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا اللہ کریم نے فرمایا احوال اور جنت کے جس کا وعدہ مٹکیوں سے کیا گیا ہے اس میں نہریں ہیں ایسے پانی کی جس کی بو اور مزہ نہیں بگڑتا اور نہریں ہیں دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلتا اور نہریں ہیں شراب کی جو لذت بخش ہے پینے والوں کے لیے اور نہریں ہیں شہد کی جو صاف ستھرا ہے اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور مزید برآں ان کے لیے بخشش ہوگی اپنے رب کی طرف سے سوچو کیا یہ ان کی مانند ہوں گے جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا اور وہ کاٹ دے گا ان کی آنتوں کو اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو کان لگائے رکھتے ہیں آپ کی طرف حتیٰ کہ جب نکلتے ہیں آپ کے پاس سے تو کہتے ہیں اہل علم سے کہ ذرا فرمائیے یہ صاحب ابھی کیا کہہ رہے تھے اور یہی وہ بدبخت ہیں مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور وہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشوں کی اور جو لوگ راہ ہدایت پر چلے اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے ان کے نور ہدایت کو اور انہیں تقوی کی توفیق بخشتا ہے بس کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت کا کہ آ جائے ان پر اچانک بے شک اس کی نشانیاں تو آ گئی ہیں تو جب قیامت ان پر آ گئی تو اس وقت ان کو سمجھنا کب نصیب ہوگا. گزشتہ درس میں ہم نے ان آیات بینات کی تفسیر پڑھی.
آگے ہو جائیں گے تو آپ کو مجھے بولنے میں آسانی ہوگی اور آپ کو سننے میں آسانی ہوگی۔ آج کے درس میں اللہ کریم نے اپنے حبیب کو استغفار کا حکم دیا، ایک یہ مسئلہ ہے بڑا اہم، اور دوسرا اہل ایمان کا ذکر ہے اور منافقین کا ذکر ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ بس آپ جان لیں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور دعا مانگا کرے کہ اللہ آپ کو گناہ سے محفوظ رکھے، نیز مغفرت طلب کریں مومن مردوں اور عورتوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے اور آرام کرنے کی جگہ۔ اہل ایمان کی سعادت اور کفار کی شکایت بدبختی کا حال جو پیچھے بیان ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو ارشاد فرما رہا ہے کہ توحید کا عرفان کامل جو آپ کو بخشا گیا، اے حبیب جو اللہ نے آپ کو اپنی وحدانیت کا مکمل عرفان اور علم اور معرفت بخشی ہے، اسے آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس بات میں تو ادنا شائبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا علم حضور کو ان آیات سے حاصل نہیں ہوا بلکہ روز الست سے حاصل ہے۔ اللہ کی معرفت، اس کی پہچان کا علم اللہ کے حبیب کو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نہیں ہوا، بلکہ اس وقت بھی حضور کو اللہ کی معرفت، اس کی توحید کا عرفان تھا جب کوئی شے نہیں بنی۔ حضور نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، دوسری حدیث میں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ دوسری حدیث میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی آدم کی تخلیق سے بھی برسہ برس پہلے حضور کو اللہ نے صفت نبوت سے متصف فرما دیا تھا۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کو اللہ کی توحید کی بھی معرفت ہو اور اپنی نبوت کا بھی علم یقین ہو۔ یقینی علم وہ ہوتا ہے اللہ کا نبی۔ تو اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے بھی حضور کو اللہ کی توحید کا مکمل عرفان اور معرفت نصیب تھی۔ اس لیے یہاں پہ علم کا معنی اثبت، یعنی آپ اس پر ثابت قدم رہیں اور پختہ رہیں اس بات پہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن بعض اکابر نے فرمایا کہ حضور کو اس عقیدہ پر ثبات اور پختگی بھی پہلے سے حاصل ہے، اس لیے فعلم کا معنی یہاں پہ ہے تذکر، یعنی آپ اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اے حبیب آپ اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اس کا مطلب ہے۔ پھر آگے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ فرمایا دعا مانگا کریں کہ اللہ آپ کو گناہ سے محفوظ رکھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اس کے دو معنی ذکر کیے۔ پہلا معنی استغفر اللہ ان یقع منک ذنب، یعنی آپ اس بات سے اللہ کی پناہ طلب کریں کہ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو۔ پیر صاحب حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ترجمہ اسی کے مطابق کیا ہے کہ واستغفر لذنبی کا معنی کیا ہے اے حبیب آپ دعا مانگا کریں اللہ آپ کو گناہ سے محفوظ رکھے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، ایک معنی یہ ہو گیا۔ دوسرا معنی علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس آیت کا دوسرا معنی ہے استغفر لیعصمک من الذنوب، اے حبیب آپ استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے بچائے رکھے۔ آپ استغفار کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھے۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں کیونکہ حضور علیہ السلام کے درجات میں ہر لحظہ اضافہ ہوتا رہتا ہے، اوپر والے درجے پر پہنچ کر جب نیچے والے درجے پر نگاہ پڑتی حضور کی تو موجودہ رفعت یعنی بلندی کے مقابلے میں
پہلا درجہ اس میں قصور محسوس ہوتا، اس لیے حضور کثرت سے استغفار کرتے۔ استغفار کا یہ مطلب نہیں ہے معاذ اللہ کہ اللہ کے پیارے حبیب سے گناہ ہوا تھا تو آپ نے توبہ کی تھی، استغفار کی تھی، نہیں، نبی تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ نبی تو اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی نبی ہوتا ہی وہ ہے جو گناہوں سے پاک ہو۔ اس لیے اس کی وضاحت اس کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں کہ استغفر لذنبک کا معنی جو علامہ قرطبی نے دوسرا معنی لکھا وہ یہ ہے، بڑی پیاری بات کی، کہتے ہیں کہ حضور کا ہر آنے والا لمحہ گھڑی پہلی سے بہتر ہوتی تھی۔ قرآن کی آیت بھی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آپ کا ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بہتر ہے۔ تو حضور کا ہر آنے والی گھڑی جب پہلے سے بہتر ہوتی، آپ کی شان میں اضافہ ہوتا، تو جب حضور بعد والی گھڑی میں اپنی شان کی مزید بلندی کو دیکھتے تو جو پہلے والی گھڑی میں شان تھی وہ حضور کو پہلے کے مقابلے میں، دوسرے کے مقابلے میں کم محسوس ہوتی، اس لیے حضور کو کثرت سے استغفار کیا کرتے۔ ایک بات یہ حضرت عارف باللہ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ جو کہا گیا کہ حبیب استغفر لذنبک، اس حکم میں دو حکمتیں ہیں، دو اس استغفار کا حکم دینے کی دو حکمتیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکام کی بجا آوری میں خواہ کتنی ہی کوشش کی جائے، انسان پر لازم ہے کہ اپنے قصور کا اعتراف کرتا رہے اور یہ سمجھے کہ جیسا مجھے کرنا چاہیے تھا مجھ سے نہیں ہو سکا۔ منعم حقیقی نے یعنی اصلی انعام کرنے والی ذات نے جو بے پایا احسانات مجھ پہ فرمائے ہیں، میں ان کا حقیقی شکر ادا نہیں کر سکا۔ یہ تصور انسان کا کمال ہے، نقص نہیں ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے جی۔ انسان اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادت زیادہ کرے، جتنا اللہ کو زیادہ یاد کرے، جتنا اس کے احکام پہ زیادہ چلے، اس کے اندر تواضع انکساری بڑھنی چاہیے۔ اگر کسی نے اپنی عبادت کے اوپر تکبر کر لیا، غرور کر لیا کہ میں سب سے اچھا ہوں، وہ ناکام ہو گیا۔ تو اس آیت کا استغفار کی پہلی حکمت یہ ہے کہ انسان جتنا مرضی نیک اعمال کرتا رہے، اسے چاہیے پھر بھی اللہ سے توبہ استغفار کرتا رہے۔ ایک بات ہے۔ اور دوسری جناب حکمت انہوں نے بیان فرمائی بڑی پیاری، فرماتے ہیں کہ یہ جو استغفار کا اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو حکم دیا، یہ اس لیے دیا تاکہ استغفار کرنا میری امت کے لیے سنت بن جائے۔ کیسی پیاری بات ہے۔ حضور کا جو ارشاد ہے، فرمایا حضور نے استغفر اللہ فی کل یوم 100 مرہ او کما قال، آپ نے فرمایا اے صحابہ میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، حدیث پاک، واتوب الیہ، میں روزانہ 100 مرتبہ اپنے رب سے توبہ بھی کرتا ہوں، استغفار بھی کرتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ توبہ استغفار ہوتی ہے گناہ کے اوپر، کیوں؟ ہم جو دن رات اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اس کے اوپر ہم اللہ سے بار بار توبہ استغفار بھی مانگتے ہیں۔ حضور تو گناہوں سے پاک ہے کہ نہیں جی؟ حضور گناہوں سے پاک ہے، تو پھر آپ کی توبہ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ جس کا جواب بڑا پیارا علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے دیا، حضور اس لیے اللہ سے استغفار کرتے تھے باوجود اس کے کہ آپ گناہوں سے پاک تھے، تاکہ استغفار کرنا، توبہ کرنا میری سنت بن جائے۔ میری امت بھی اللہ کی بارگاہ میں جتنا مرضی بندہ نیک ہو، پرہیزگار ہو، بلکہ جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے اتنا اللہ سے اس کو زیادہ توبہ استغفار کرنی چاہیے، تاکہ اس کے دل میں تکبر آ کے وہ نیکی ضائع نہ ہو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ اس آیت کی دو توجیہیں بیان کی گئی ہیں جو استغفار کا اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا۔ ایک توجیہ یہ ہے کہ خطاب اگرچہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو دیا ہے لیکن مراد امت ہے۔ یہ توجیہ درست نہیں۔ کیوں نہیں درست؟
کیونکہ مومنین کے لیے استغفار کا الگ اگلے حصے میں حکم آیا. دیکھیں واستغفر لذنبک، دعا مانگا کریں کہ اللہ آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے. آگے فرمایا وللمؤمنین والمؤمنات، نیز مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی حبیب آپ استغفار کیا کریں. تو انہوں نے لکھا کہ یہ کہنا کہ حضور یہاں پہ استغفار سے مراد ہے حضور کی امت، یہ درست نہیں. کیوں نہیں درست؟ کیونکہ مومنین کے لیے آگے استغفار کا الگ سے حکم ہے. دوسری توجہ یہ ہے کہ یہاں ذنب سے مراد گناہ یا نافرمانی نہیں بلکہ ترک افضل ہے. یہ جو فرمایا گیا حبیب آپ ذنب کے اوپر استغفار کریں، کہتے ہیں اس کا مطلب گناہ نہیں ہے، کیونکہ جب عام پیغمبر گناہوں سے پاک ہوتے ہیں تو امام الانبیاء کی شان تو سب سے بلند و بالا ہے. تو یہاں پہ ذنب سے مراد گناہ نہیں بلکہ مراد ترک افضل، یعنی افضل شے کو چھوڑ دینے کے اوپر استغفار کا ہوگا. آگے امام فخر الدین رازی نے بڑا پیارا لکھا، فرماتے وحاشا من ذالک کہ حضور کی ذات گرامی اس سے بھی منزہ ہے کہ حضور افضل کو چھوڑ کر غیر افضل کرے. ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ اللہ کے پیارے محبوب نے افضل شے کو چھوڑ کے اس سے کم شے کے اوپر کبھی عمل کیا ہو، یہ بھی آپ کی شان کے خلاف ہے. اس لیے امام رازی نے اپنی توجیہ پیش کی ہے، فرماتے ہیں ان المراد توفیق العمل الحسن واجتناب العمل السیء، اچھے کام کی توفیق اور برے کاموں سے اجتناب کا اللہ نے اپنے حبیب کو یہاں حکم دیا ہے کہ اے حبیب اللہ سے یہ دعا کریں اللہ آپ کو اسی طرح ہمیشہ ہمیشہ اچھے کام کی توفیق عطا فرمائے رکھے، اور جیسے آپ پہلے گناہوں سے اجتناب فرما رہے ہیں اللہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ گناہوں سے اسی طرح بچا کے رکھے. یہ بڑی پیاری توجیہ علامہ ثناء اللہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے اس کی کی ہے، کیونکہ استغفار کا معنی ہے طلب غفران، اور غفران کا معنی ہے کسی کبھی چیز کا ڈھانپ دینا، کسی بری شے کو ڈھانپ دینے کو عربی میں غفران کہتے ہیں. اس کی دو صورتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کبھی چیز کے ارتکاب سے ہی محفوظ رکھے، جس طرح حضور کی شان ہے. حضور کی شان کیا ہے کہ آپ سے کبھی شے کوئی برا عمل ہو نہیں سکتا، حضور کی شان یہ ہے. یا گناہ کے ارتکاب کے بعد اللہ اس کو ڈھانپ دے، جس طرح کے مومنین مومنات کا حال ہے. یعنی جب کوئی گناہ گار بندہ، اللہ کا نیک بندہ بھی اگر کوئی گناہ اس سے ہو جائے، اللہ اس نیک بندے کے گناہ کو ڈھانپ دیتا ہے اپنے فضل و کرم سے. تو یہ اس کا معنی ہے. آپ کے سامنے قبلہ پیر صاحب نے فرمایا، آپ کے سامنے علماء ربانیین کے ارشادات میں نے پیش کر دیے ہیں. ان کا خلاصہ وہی ہے جو علامہ قرطبی نے پہلے بیان کیا. تو آگے فرمایا گیا کہ حبیب دعا کریں کہ اللہ آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے، نیز مغفرت طلب کریں مومن مردوں اور مومن عورتوں کی. اس کے بارے میں ذرا سنیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اللہ نے حضور کی امت کے لیے اپنے حبیب کو ان کی بخشش کی دعا کا حکم دیا. کتنی بڑی شان ہے حضور کی امت کا، کتنا بڑا مقام ہے حضور کے برکت سے، حضور کے صدقے میں کہ اللہ اس آیت میں اپنے حبیب کو حکم فرما رہے اے حبیب اپنی گناہ گار امت کے لیے استغفار کر. گناہ گار امت کے لیے مومن مردوں مومن عورتوں کے لیے استغفار کریں. علامہ بغوی فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کی عزت افزائی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ امت کے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کریں، بخشش مانگیں. اور حضور کی ذات پاک وہ شفیع ہے جس کی شفاعت اور دعا مقبول ہے. حضور جس کے لیے بخشش کی دعا فرما دیں پھر سمجھ لیں اس کی بخشش یقینی ہو گئی. یہی وجہ ہے احادیث سے اٹھا کے آپ دیکھیں ستہ کے حدیث کہ حضور قیامت کے دن جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہ ماں باپ بھی اپنے بیٹے بیٹیوں سے دور بھاگیں گے، میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہوں گے، بہن بھائی کوئی کام نہیں آئے گا، حتیٰ کہ انبیاء بھی لوگوں سے کہیں گے کہ اذهبوا الى غیری، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ. آج اللہ بڑے غصے میں ہے، کوئی پیغمبر بھی شفاعت کی جرت نہیں کرے گا
اس وقت آمنہ کا لال اپنی گناہگار امت کی شفاعت، سبحان اللہ، ہمارے آقا کو اللہ یہ شان دے گا کہ اللہ کے پیارے حبیب عرش الہی کے نیچے جا کے سجدہ کریں گے، اللہ کے حمد و ثنا بیان کریں گے، اللہ اپنے حبیب کے سجدے کی برکت سے، دعا استغفار کی برکت سے حضور کی گناہگار امت کو بخش دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے آقا کی شان ہے، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا اگلی آیت میں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِلَ سُورَةٌ، اور اہل ایمان کہتے ہیں کیوں نہ اتری کوئی نئی سورت جہاد کے بارے میں، فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، پر جب اتاری جاتی ہے کوئی بات سورت اور اس میں جہاد کا ذکر ہوتا ہے، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، وہ آپ کی طرف اس طرح تکتے ہیں جیسے تکتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو، فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ، ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ اطاعت کرتے اور اچھی بات کہتے، فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پھر جب حکم ناطق ہو چکا، فَلَوْ صَدَقُوا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر وہ سچے رہتے اللہ تعالیٰ سے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ مسلمان ہجرت سے پہلے بڑے صبر و سکون کے ساتھ کفار کے مظالم برداشت کرتے رہے مکی دور میں، ٹھیک ہے جی، ہجرت سے پہلے، اور کفار کی زیادتیاں بھی مسلمان سہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب کو اور حضور کے صحابہ کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ اوذن اے حبیب اب آپ مکہ چھوڑ دیں اور مدینے کی طرف ہجرت فرما جائیں۔ ان کا خیال تھا اہل ایمان کا کہ مکہ سے 250-300 میل دور مدینہ طیبہ میں ان کو آرام کا سانس لینا نصیب ہوگا، کہ اب کفار ہم پر مدینہ پاک میں پہنچنے کے بعد ظلم نہیں کریں گے، مسلمان یہ سمجھ رہے تھے، لیکن کفار مکہ کی دسترازیوں نے ان کی نیند حرام کر دی۔ کوئی مسلمان اگر کسی کافر کے قابو آ جاتا اسے قتل کر دیتے۔ مدینہ کے نواح میں جو چراگاہیں تھی جہاں پہ اہل مدینہ کے جانور بکریاں وغیرہ اونٹ وغیرہ جہاں پہ چرتے تھے، جب کفار چاہتے اہل مکہ ان کے اوپر حملہ کر دیتے اور جو مال مویشی ان کو ملتے لے کر بھاگ جاتے۔ مسلمان اس صورتحال سے تنگ آ گئے تھے، وہ بڑی بے چینی سے جہاد کی اجازت ملنے کے منتظر تھے کہ یا اللہ کب ہمیں جہاد کا حکم تو دے گا تاکہ یہ کفار مکہ کے مظالم ہمارے اوپر بند ہوں گے۔ منافقین بھی بڑی ڈینگے مار رہے تھے، اگر جہاد کا حکم مل گیا ہم کفار کو عبرتناک سزا دیں گے اور میدان جہاد میں ایسی بہادری کے جوڑ دکھائیں گے کہ دنیا عش عش کر اٹھے۔ یہ منافقین اس طرح کی ڈینگے مارتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کے ساتھ جہاد کا اجازت دے دی، اہل ایمان نے شکر الہی ادا کیا، لیکن اس وقت منافقین کی حالت دیدنی تھی، وہ حواس باختہ ہو گئے، اوسان خطا ہو گئے، یوں محسوس ہوتا کہ جیسے نزا کا عالم ہے، موت کے قریب ہو گئے، موت کی غش ان پہ طاری ہو گئی، ایسے محسوس ہوتا کہ اب وہ بس مرنے کے قریب ہے۔ بے شک امتحان کے وقت ہی مومن اور منافق کی پہچان ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، باتیں بنانے میں تو منافقین بڑے چرب زبان ہوتے ہیں، لیکن مشکل کے وقت پتہ چلتا ہے کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے۔ تو جب جہاد کا حکم مل گیا تو اہل ایمان تو جہاد کے لیے تیار ہو گئے، لیکن منافقین پھر ہیلے بہانے تراشنے شروع ہوئے۔ ان کا ذکر یہاں پہ قرآن نے فرمایا ہے کہ حبیب جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے آپ کے اوپر تو اہل ایمان تو کہتے ہیں کہ کوئی جہاد کا اللہ ہمیں حکم دے، ٹھیک ہے، اور لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جہاد کا حکم نازل ہونے کے بعد کہ جیسے ان پہ موت کی غشی طاری ہو گئی ہے۔ تو ان کے لیے تو بہتر تھا وہ اللہ کی اطاعت کرتے اور پھر وہ جہاد کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے بہتر تو یہ تھا وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرتے، اور جب جہاد کے بارے میں قطعی حکم نازل ہو گیا اس وقت اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کے جو وعدے دعوے انہوں نے کیے تھے، اب وقت تھا نا کہ وہ عملی طور پہ اپنے وعدوں کو عملی جامہ پہناتے۔
اگر کوئی ایسا کرتے ان کے دونوں جہاں سمر جاتے. منافقین کی بات ہو رہی ہے، لیکن ان کے دل ایمان کے نور سے محروم ہیں. ان سے یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اہل ایمان کی طرح اسلام کو سربلند کرنے کی بازی لگا دیں گے؟ تو فرمایا ان کے لیے یہ توقع نہیں ہے. تو اس لیے جو مومنین ہیں وہی جہاد بڑے شوق ذوق سے کرتے ہیں. منافقین جو ہیں وہ ہیلے بہانے تراشتے ہیں. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق. الحمدللہ رب العالمین.